بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی وقت اسی لمحے ایران کی تاریخ کا ایک ایسا باب بند ہو رہا ہے جس کے اثرات آنے والی کئی دہائیوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ مئی 2024 میں جب صدر ابراہیم رئیسی کا جنازہ اٹھا تھا تب دنیا نے سوچا تھا کہ ایران کمزور ہو گیا ہے، لیکن رواں سال 28 فروری 2026 کو جب امریکہ اور اسرائیل نے مل کر تہران پر حملہ کیا اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا قتل کر دیا تو لگا کہ اب ایران کی اسلامی حکومت ختم۔ لیکن پورے 4 مہینے بعد جب علی خامنئی کا جنازہ ایران کی سڑکوں پر نکلا تو کہانی بالکل الٹ چکی تھی۔ اب پورے 4 ماہ بعد علی خامنئی کے آخری رسومات ادا کیے جا رہے ہیں۔ ایران کی حکومت نے اس کے لیے پورے 6 دن کا پروگرام رکھا ہے۔ 6 جون کو تہران کے گرینڈ مسلح سے آزادی اسکوائر تک لاکھوں کا ہجوم اپنے رہبر کو آخری سلامتی دینے سڑکوں پر اترا۔ 7 جولائی کو خامنئی کے جسم کو قم لایا گیا ہے۔ قم کے بعد اسے عراق کے شہر کربلا اور نجف لے جایا جائے گا، جہاں سے واپسی پر انہیں ان کے آبائی شہر مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ پورا تہران سرخ اور سفید جھنڈوں سے لپٹا ہوا ہے، جسے شیعہ روایت میں شہادت اور بدلے کی علامت مانا جاتا ہے۔ سیکیورٹی کمانڈ پوری طرح IRGC کے ہاتھوں میں ہے، ایئر اسپیس بند ہے اور میٹرو 24 گھنٹے چل رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، شیعہ روایت میں تو تدفین جلد سے جلد کرنے کا حکم ہے، پھر 4 مہینے تک باڈی کو محفوظ کیوں رکھا گیا؟ ایران اس جنازے کو ایک آخری الوداعی تقریب نہیں بلکہ ایک گلوبل ڈپلومیٹک ایونٹ بنانا چاہتا ہے۔ ایران دنیا کو اور خاص کر امریکہ اور اسرائیل کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جس رجیم کو تم ختم کرنا چاہتے تھے وہ آج اور بھی مضبوط ہو کر کھڑا ہے، اور اس کا ثبوت وہ مہمان ہیں جو تہران پہنچے۔ مغربی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران نے 30 ممالک کو دعوت دی تھی، لیکن ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے مطابق تقریباً 70 سے 100 ممالک کے وفود تہران پہنچے۔ گرینڈ مسلح میں خامنئی کے علاوہ ان کے خاندان کے 4 اور لوگوں کی تابوت رکھے تھے جو اسی فروری کے حملے میں مارے گئے تھے۔ ایران نے یہاں ایک زبردست مائنڈ گیم کھیلا۔ جس ملک کا وفد ہال میں داخل ہوتا، ایران اس کے سامنے قرآن کی ایک خاص آیت پڑھتا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر دونوں ایک ساتھ پہنچے، کیونکہ پاکستان نے اس جنگ کو رکوانے میں ثالثی کی کردار ادا کی تھی، اس لیے ان کے سامنے سورہ الاسراء پڑھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ مدد اور عزت کا ذکر کرتا ہے۔ چین ایران کا سب سے بڑا اکنامک پارٹنر ہے، جس نے جنگ میں سیٹلائٹ کے ذریعے ایران کی مدد کی۔ ان کے سامنے بھی بھروسے اور کامیابی کی آیت پڑھی گئی۔ افغانستان یعنی طالبان اور ایران کے پرانے تنازعات کو بھلا کر جب وہ پہنچے تو ان کے سامنے سورہ الفتح کی وہ آیت پڑھی گئی جہاں اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں فتح دی اور تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے۔ لیکن سب سے زیادہ چونکا دینے والی انٹری کس کی تھی؟ تو وہ سعودی عرب کی تھی۔ سفید جبہ اور سر پر لال سفید شماغ پہنے جب سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید الخریجی ہال میں داخل ہوئے تو پوری دنیا دنگ رہ گئی۔ یہ وہی سعودی عرب ہے جسے ایران کا کٹر دشمن مانا جاتا تھا، جس کی زمین اور ایئر بیس کا استعمال کر کے امریکہ نے ایران پر حملے کیے۔ جب سعودی وفد سامنے آیا تو ایران نے سورہ العمران کی وہ آیت پڑھی جس میں جنگ بدر کا حوالہ ہے کہ ایک طرف اللہ کی راہ میں لڑنے والے تھے اور دوسری طرف انکار کرنے والے۔ چونکہ عربوں کی زبان عربی ہے تو وہ فوراً اشارہ سمجھ گئے اور ان کے چہروں پر بے چینی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ سعودی عرب اور قطر کا اس جنازے میں شامل ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس جنگ کے بعد دنیا نئی ویسٹ ایشیا بنا ہے۔ اس میں ایران پہلے سے زیادہ طاقتور بن کر ابھرا ہے۔ خلیجی ممالک یعنی کھاڑی دیش اب سمجھ چکے ہیں کہ امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹی محض ایک وہم تھی۔ جنگ کے دوران جب ایران کے میزائل کھاڑی دیش میں گرنے لگے تو امریکہ ان کی حفاظت کرنے کے بجائے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل بھیج رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل کی تازہ رپورٹ کے مطابق اب امریکہ کھاڑی دیش یعنی سعودی عرب، قطر، بحرین سے اپنی فوجیں اور جدید ہتھیار کم کر انہیں اسرائیل کے قریب شفٹ کرنے کا پلان بنا رہا ہے۔ جب کھاڑی دیش نے دیکھا کہ امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے تو انہوں نے اندر ہی اندر ایران سے ڈیل کرنا شروع کر دیا۔ UAE جو اس جنازے میں شامل نہیں ہوا، اس نے بھی ایران کو حملے روکنے کے لیے $20 ملین کی پیشکش کی، جس میں سے $2 بلین پہنچ چکے ہیں۔ قطر نے اپنی گیس فیسلٹیز بند کرنے تک کی بات مان لی تھی۔ اب بات کرتے ہیں بھارت کی۔ بھارت نے اس جنگ میں خاموشی سے ایک سائڈ چن لی تھی جو صاف دکھائی دے رہی تھی،
जब खामेनेई का कत्ल हुआ तो भारत ने न हमले की मजम्मत की और न बाज़ाब्ता सोग मनाया। इस जनाजे में पीएम मोदी या नायब सदर नहीं गए, बल्कि बिहार के गवर्नर जनरल हसनैन और वजीर ममलिकत पबरीता मार्गरीटा को भेजा गया। अपोजिशन से सलमान खुर्शीद और महबूबा मुफ्ती भी गई। भारत का ये लो प्रोफाइल वफ्द भेजना ये दिखाता है कि भारत अब ईरान से एक कदम की दूरी बना रहा है, क्योंकि उसे ट्रंप के साथ टैरिफ डील करनी है, इजराइल और यूएई से ताल्लुकात भी बचाने हैं। एक और दिलचस्प बात है, तेहरान में हुई नमाज जनाजा में खामेनेई के 3 बेटे शामिल हुए, लेकिन उनके सबसे अहम बेटे और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई पब्लिक में नज़र नहीं आए। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने IRGC से शामिल होने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उन्हें मना कर दिया गया, क्योंकि इजराइल अब भी उन्हें निशाना बना सकता है। तो मगरबी एशिया जिसको सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानता था, अब उसका दौर हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। ईरान इस वक्त एक ऐसे बॉक्सर की तरह दिखाई देता है जो एक ज़ोरदार मुक्का खाने के बाद दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो गया है। जंग ने सब कुछ बदल दिया। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, शायद इसकी तस्वीर भी पहले से ज़्यादा वाज़ेह हो चुकी है। लेकिन हकीकत यह है कि जंगें मैदान में ख़त्म होती है, मगर कौमों का असल इम्तहान उसके बाद शुरू होता है। अगर ईरान समझता है कि उसने इस कश्मकश में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है, तो अब सबसे बड़ी जंग सरहदों पर नहीं बल्कि अपने ही मुल्क के अंदर लड़ी जाएगी, क्योंकि मिसाइल आवाम का पेट नहीं भरते और बारूद से माशियत मजबूत नहीं होती। आज एक आम ईरानी के लिए सबसे बड़ा मसाला अमेरिका या इजराइल नहीं, बल्कि महंगाई, बेरोज़गारी, टूटी हुई मैशियत और गैर यकीनी मुस्तकबिल है। जंग के बाद तबाह होने वाले शहर दोबारा कैसे आबाद होंगे? अस्पताल, स्कूल और बुनियादी ढांचे कब बहाल होगा? जो अरबों डॉलर अब मैशियत में आएंगे, क्या वो आवाम की ज़िंदगी आसान बनाने पर खर्च होंगे या फिर एक बार फिर हथियारों के दौर में इस्तेमाल होंगे? और शायद सबसे अहम सवाल, क्या ईरान की नई क़यादत अपने अवाम, ख़ास तौर पर ख़वातीन और नौजवान की आवाज़ सुनेगी, या उन्हें ज़्यादा आज़ादी, बेहतर मौक़े और एक महफूज मुस्तक़बिल मिलेगा? या फिर जंग सिर्फ सरहदों से निकलकर एक बार फिर आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर मुसल्लत रहेगी? तारीख़ सिर्फ ये नहीं देखती कि जंग किसने जीती, तारीख़ ये भी याद रखती है कि जंग के बाद किसने अपने अवाम को संभाला, उनके ज़ख्म भरे और उन्हें उम्मीद दी। ईरान के सामने अब सबसे असल चैलेंज मिसाइल बनाना नहीं, बल्कि ऐसा मुल्क बनाना है जहाँ एक आम शहरी इज़्ज़त, अमन, रोज़गार और उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजार सके। क्योंकि किसी भी हुकूमत की सबसे बड़ी फतह दुश्मन को शिकस्त देना नहीं, बल्कि अपने अवाम का एतमाद जीतना होता है।